السلام علیکم. اینا نقرأ اليوم المقتدع. آج ہم لوگ المقتدع پڑھیں گے. من وقع فی اعتقادی ما یخالف اعتقاد اہل القرون المفضلہ. وہ کہتے ہیں کہ المقتدع وہ بندہ ہے بدعتی جس کے اعتقاد مخالف ہوں. کن کے اعتقاد سے؟ قرون المفضلہ یعنی شروع کے 300 سال کے علماء سے. کل ارجا جیسے ارجا ہو، والقدر اور قدر کا عقیدہ رکھتا ہو، والجہمیہ جہمیہ. اور جہمیہ کیا ہے؟ رفض عن صفات اللہ خارج الاسلام عند العلماء، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتا ہے. ایضاً رفض، اچھا اس میں سے پھر نصب ہے، تشیع ہے، رفت ہے. رفت کیا ہے کہ بندہ جو ہے بالکل ابو بکر عمر کو گالیاں دینے لگے. تشیع یہ کہ حضرت علی کی سے تفضیل ماننا عثمان پر، اور کچھ لوگ ابو بکر پر بھی مانتے تھے. یہ اہل سنت میں ہی شمار ہوتے ہیں. والنصب، اور یہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے الاستیاب میں غالباً. والنصب یعنی کہ علی علیہ السلام کی تنقیص کرنا. والخوارج، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کو قول حلال سمجھنا. والمعطلہ، اور معطلہ کون ہے؟ ایضاً رفض عن صفات اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، اور صفات کی تعطیل انکار یعنی اس طرح کر کے ان کا مسئلہ ہے. اچھا جی، کا صفوان بن سلیم المدنی قدری. اب وہ ایگزامپلس دیتے ہیں، جیسے صفوان بن سلیم المدنی وہ قدری تھا. وہ عبد الوارث بن سعید التنوئی یہ بھی قدری تھا. وہ شبابہ یہ مرجئی تھا. وہ طلق بن حبیب. اچھا مرجئی کون ہوتا ہے؟ ایمان، اعمال کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے کافی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ یا شہادتین کے کلمے پڑھ لیے، اب وہ چاہے گناہ کرے، زنا کرے، نمازیں نہ پڑھے، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ نمازیں لمبا عرصہ کوئی چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے. الایمان، اللہ کا حکم نافذ نہیں کر رہا تو بھی مسلمان لے گا نہیں. الایمان فقط ایمان القلب و تصدیق باللسان والاعمال مش ضروری. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے فقط ایمان بالقلب اور تصدیق باللسان کا نام ہے کہ دل سے مان لیا اور زبان سے کہہ دیا، اعمال کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے لوگ مرجئی ہوتے ہیں. حبیب الانظری بھی، و طلق بن حبیب الانظری بھی مرجئی تھا. وہ حاجب بن عمر الثقفی وہ خارجی تھا. معمر بن مسلم تیمی خارجی تھا. وہ ابی اسرائیل الملائی. اب یہ انہوں نے سارے ان کے نام دیے ہوئے ہیں. نیچے سے پڑھتے ہیں. وقد یکون المبتدع ثقہ وقد یکون ضعیفا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، دیکھیں فعل مضارع کے ساتھ جب قد داخل ہوتا ہے تو یہ کبھی کبھار کا مفہوم دیتا ہے. تو قد یکون المبتدع ثقہ وقد یکون ضعیفا. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ مبتدع بدعتی جو ہوتا ہے وہ ثقہ ہوتا ہے، کبھی ضعیف ہوتا ہے. والمہم فی مبحثنا الثقہ، اور ہماری بحث میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ثقہ راوی. فالذی علیہ عمل النقاد قبول روایت المبتدع. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس پر عمل تھا نقاد کا اہل حدیث کا وہ یہ تھا کہ وہ قبول کرتے تھے مبتدع کی روایت. الا الرافضہ والجہمیہ، سوائے جہمی کے یا رافضہ کے. رافضی کون؟ جو بالکل ابو بکر عمر کو گالی دے، قرآن کو مکمل نہ مانے، اس طرح کے عقائد. ما دام ثقہ لا یعرف علیہ کذب، جب تک کہ وہ ثقہ ہو اور اس کے اوپر کوئی کس جھوٹ کا وہ نہ ہو تو اس کی روایت مقبول ہے، یعنی الزام نہ ہو، وہ جھوٹ کے لیے جانا نہ جاتا ہو. قالا، کہتے ہیں ابو الفتح محمد بن حسین بن احمد الازری الحافظ حدثنا محمد. اب یہ سند چل رہی ہے. قلت للیحییٰ بن عبد الرحمن بن مہدی قال، عبد الرحمن بن مہدی نے کہا انا اترکو من اہل الحدیث کل من کان رأسا فی البدعہ. عبد الرحمن بن کہتے ہیں کہ میں نے اہل حدیث میں سے ہر وہ بندہ چھوڑ دیا جس کے سر پر بدعت تھی. فضحک یحییٰ بن سعید، تو یحییٰ بن سعید ہنسے اور انہوں نے کہا کیف یصنع بقتادہ، کہ تم قتادہ کا کیا کرو گے. کیف یصنع بعمر بن زر الحمدانی، تم عمر بن زر الحمدانی کا کیا کرو گے. کیف یصنع بابن ابی، یعنی انہوں نے نام گنوائے. وعد یحییٰ قوما امسکت عن ذکرہم، تو انہوں نے کئی لوگوں کے نام گنوائے یحییٰ بن سعید نے جن کا ذکر انہوں نے پھر نہیں کیا. ثم قال یحییٰ، اس کے بعد یحییٰ نے کہا ان ترک عبد الرحمن ھذا الضرب ترک کثیرا، اگر عبد الرحمن نے ان سب کو چھوڑ دیا تو وہ کثیر لوگوں کو چھوڑ دے گا. یہ الکفایہ الخطیب للبغدادی میں آپ کو مل جائے گا. یعنی کہ یہ سب کہیں نہ کہیں قدری ہے، ان کے اندر چھوٹی موٹی بدعات تھیں. وقال ابو القاسم علی بن احمد بن علی بن راشد حدثنا احمد بن، یہ سند چلی لو ترکت اہل البصرہ لحال القدر. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں چھوڑ دوں اہل بصرہ کو ان کے قدری ہونے کی وجہ سے. علی بن عبداللہ المدینی، علی بن مدینی کہتے ہیں. ولو ترکت اہل الکوفہ لذلک الرائے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اہل کوفہ کو ان کی رائے کی وجہ سے چھوڑ دوں کہ وہ ماتر رائے پر چلتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ان کے فتاویٰ مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یعنی تشیع، اور کہتے ہیں اسی طرح ان کے تشیع شیعت کی وجہ سے بھی خریبت الکتب، تو کتابیں خراب ہو جائیں گی. سمجھے؟ کتابیں سب تباہ ہو جائیں گی. قولو قریبت القطب یعنی لذہب الحدیث،
اب وہ یہاں پہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ ان کے جو قول ہے نا خریبت الکتب، یعنی کتب ختم ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اس کا معنی یہ کہ حدیثیں چلی جائیں گی، پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بچے گا ہی نہیں۔ وقال عبداللہ، اور عبداللہ کہتے ہیں یہ امام احمد کے بیٹے، سألتہ میں نے ان سے پوچھا، ان علی بن بزیمہ، علی بن بزیمہ کے بارے میں، فقال صالح الحدیث، تو امام احمد نے کیا کہا کہ وہ صالح الحدیث ہے، حدیث میں اچھے ہے، ولکن کان رأسا فی التشیع، البتہ وہ تشیع میں ڈوبا ہوا تھا، سمجھے، یعنی تشیع کا سرغنہ تھا۔ ھذا مہم جدا۔ اس پہ شیخ عبداللہ سعد نے بھی نا تفصیل لکھی ہے کافی، لیکن وہ اب نہ دیکھنا پڑے گی۔ بہرکیف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔